اپنے پیغام میں محبت کو لے کر ہم آپ سب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آواز کی گونج ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، میں تیری شہرت کے قریب ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور اسی حوالے سے ہم بار بار آپ سے مل رہے ہیں اور اس چیز کو پھر سے تازہ کر رہے ہیں جو ہم کر چکے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تیری شہرت کے قریب ہوں، میں تجھے ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ماں تو بچوں کو پیدا کرنے سے لے کر جوان ہونے تک پالتے پالتے بوڑھی ہو جاتی ہے اور اف نہیں کرتی، ہر وقت اپنے بچے کی فکر میں رہتی ہے۔ اور یہ اللہ کہتا ہے کہ میں تیری شہرت کے قریب ہوں اور ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں۔ دیکھو اے میرے دوستو اور میرے پاکستانی بہن بھائیوں، ہم سب میں الگ الگ صلاحیت ہیں۔ کوئی بہت قابل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے، کوئی ناسمجھ ہوتا ہے، کسی کو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بس وہ اپنی صبح شام کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں کر رہی ہوں کہ ہر ایک سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہ رہی ہوں، میں کیوں ڈھونڈ رہی ہوں اللہ کو۔ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے قدم اوپر کی طرف اچانک اٹھنے لگے۔ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، اب آپ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے، ایسا لگتا ہے کہیں کھو گئے۔ میں خود بھی عجیب ہو گئی، میرا جسم آہستہ آہستہ جھڑ رہا ہے، میری خاک مٹی ہو کر بکھر رہی ہے، کوئی چیز میرے گلے سے نکل کر خرخراہٹ کے ساتھ کہیں اوپر چلی گئی۔ یہ تو شہرک سے نکلی ہے، یہ تو شہرک سے نکلی ہے، میں گڑبڑا گئی۔ یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ میں تیری شہرک کے قریب ہوں۔ تو یہ کیا چیز تھی جس کے نکلتے ہی میرا جسم مٹی ہو گیا، بکھر گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا؟ یاد آیا کہ آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا یا مٹی کا جسم تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف مٹی تھی۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں یا پھونک مار دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ یہ بے قیمت مٹی جو گلی سڑی برسوں آسمانوں میں پڑی رہی، پھر اللہ نے اس میں پھونک ماری، وہ جاگ اٹھا، انسان بن گیا، آپ کی طرح میری طرح، اور سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ تو صرف خدا کو جائز ہے۔ آدم کے اندر کیا چیز آئی کہ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گیا کہ فرشتے سجدے میں گر پڑے؟ یہی تو راز ہے، یہی تو بات ہے جس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ماں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے چومتی ہے، اس کا رزق فراہم کرتی ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، ماں کی خوشبو سے زندگی دیتی ہے، اور دوسری طرف آدم کو ایک پھونک سے زندگی ملتی ہے، اور جب یہ ہوا یا روح نکل جاتی ہے تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ کے پاس کیا رشتہ ہے، وہ مجھے شہرک کے قریب ہے، جبھی تو آدم کی طرح مجھے بھی زندگی ملتی ہے، مجھے ماں کے پیٹ میں زندگی ملتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے اور تیرے نبی کے نام کے صدقے، جو آسمانوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کام تو اللہ کے ساتھ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تا قیامت۔ اللہ میرے نبی پر دن رات درود بھیجتا ہے اور ہم سے بھی کہتا ہے کہ نبی پر درود بھیجو۔ یہی تو پیار ہے، یہی تو وہ پیغام ہے جو میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، یہی تو پیغام محبت ہے کہ ہم اپنی اصل سے جڑے رہیں۔ ہمارا درجہ، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا اور وہ اشرف المخلوقات ہو گیا، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا اللہ، میرا شمار اشرف المخلوقات میں ہے۔ آج یہ راز کھل گیا،
अल्लाह तो मेरा सब कुछ है। बेशक माँ से ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा चाहता है मुझे। मेरी ज़िंदगी का हर पल उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। मेरा नबी अल्लाह का महबूब है। बकौल इकबाल के कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। आज हम सब ने अल्लाह को पाया है, उस पर यकीन किया है, उसको महसूस किया है, उसे अपने वजूद में पाया है। अब वो ज़ात जो अल्लाह है और मेरे इतने करीब है, अब उसको देखकर किसको देखूं और क्यों देखूं। मेरी तो सारी ज़रूरतें उसने ख़त्म कर दी। कि वो कहता है कि तेरे जूते का तस्मा भी टूटे तो तू मुझसे कह, मुझे अपना राजदार बना और मेरे मोहम्मद से सीख इल्म, उसके कौल अमल और फ़ेल को देख और समझ, ये मुझको पाने का रास्ता है। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात कि हूरो मलाई को जन्नत में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। सुभान अल्लाह। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।